بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، آج ہماری گفتگو اس بات کے گرد ہے کہ ایک وقت کی نماز بلا عذر چھوڑنے والا شخص کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی، انشاءاللہ مدلل مفصل گفتگو ہوگی اور صحیح قول پر ہم قرآن و حدیث سے دلائل دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے علماء کا اختلاف رہا ہے، اب بھی اختلاف ہے، اہل حدیث علماء میں بھی اختلاف ابھی پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بعض کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، اب بھی مجتہدین کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تابعین کا دور ہے، یعنی احمد بن حنبل جو ہے رحمۃ اللہ تعالی، تابعی تو نہیں تھے لیکن ان کا دور ہے، اس سے اوپر چلے جائیں، امام شافعی کا دور ہے، پھر اس سے اوپر چلے جائیں، ان میں اختلاف رہا ہے۔ یہ تو صحابہ، اکثر صحابہ جو ہے اس بات کے قائل تھے کہ ایک وقت کی نماز اگر جان بوجھ کے بلا عذر کوئی چھوڑ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ قول کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے بلا عذر چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ قول عمر بن خطاب اور عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ وغیرہ صحابہ کا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کسی صحابی نے اس معاملے میں اختلاف کیا ہو۔ پھر یہ جو امام منذری ہیں، یہ ترغیب و ترہیب کے اندر یہ مزید اضافہ کر رہے ہیں صحابہ کے حوالے سے کہ اور کون کون سے صحابہ تھے جن کا یہ قول تھا کہ ایک وقت کی نماز بلا عذر چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو انہی میں فرما رہے کہ ابن مسعود بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں، جابر بن عبداللہ بھی ہیں، ابو دردہ بھی ہیں، یہ سب اس بات کے قائل تھے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے بلا عذر۔ اور صحابہ کے علاوہ احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، یہ بڑے بڑے محدثین مجتہدین مشہور بزرگ ہیں، اسحاق بن راہویہ حنظلی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ابن مبارک جو کہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن مبارک مشہور محدث مجتہد گزرے، اور امام نخعی، حکم بن عتیبہ، ایوب اور امام طیالسی، ابن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب وغیرہ علماء اس بات کے قائل تھے کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس حوالے سے امام شافعی سے دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ خارج ہے دائرہ اسلام سے، ایک روایت یہ کہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اور حنفیوں کا قول تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے کہ نہیں، وہ خارج نہیں ہے دائرہ اسلام سے۔ تو یہ سب اقوال ہیں، اس میں زیادہ مدلل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز بلا عذر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، وہ مرتد ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ ان لوگوں کے قول پر عمل کرتا ہو جو اس بات کے قائل ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تب ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کوئی حنفی ہے تو حنفی پر یہ حکم نہیں لگے گا کہ تم کافر ہو گئے ہو، تم نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیے۔ یہ ان لوگ، کیونکہ وہ ان کے قول پر عمل کرتا ہے جو اس کی تکفیر کے قائل نہیں ہے۔ جو تکفیر کے قائل ہیں بالفعل حنبلی ہیں، حنبلیوں میں اگر کوئی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اور احمد بن حنبل کے قول پہ عمل کرتا ہے، دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ ہمارے نزدیک بھی ایسا ہی ہے کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ چھوڑنے والا زیادہ مدلل یہی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو دلیلیں دوں گا قرآن و حدیث سے، اور بڑی پختہ قوی دلیلیں، ان کی دلالت بڑی قوی ہے اور حدیث معتبر ترین ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں۔ تو پہلے میں حدیث لاؤں گا کیونکہ حدیث کی دلالت واضح ہوتی ہے، پھر قرآن کی جو آیتیں ان سے میں استدلال کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قول زیادہ مدلل ہے۔ تو حدیث ہے، امام مسلم اسے روایت کر رہے ہیں، امام مسلم میں اپنی صحیح میں روایت کر رہے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 134 امام مسلم روایت کر رہے ہیں اپنی صحیح میں یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور عثمان بن ابی شیبہ کی سند کے ساتھ ابو سفیان سے۔ ابو سفیان جو ہے صحابی ابو سفیان، انہوں نے کہا میں نے جابر کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی مرد اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنا ہے۔
نماز کو چھوڑنا شرک اور کفر کے درمیان ہے. اگر نماز اس نے چھوڑ دی تو وہ کفر میں مل گیا، کافر ہو گیا. دلالت واضح، بالکل واضح حدیث. اور اسی حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں ابو غسان کی سند کے ساتھ بھی روایت کرتے ہیں. یہ ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث جو کہ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، ان کی مسند میں مذکور ہے، مسند احمد بن حنبل میں، اس حدیث کا نمبر ہے 22937 22937 مسند احمد بن حنبل. اس میں حدیث جو ہے مذکور ہے، یہ عبداللہ بن بریرہ کی سند کے ساتھ ہے. یہ ان کے والد، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں بریدہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. یعنی ہمارے اور کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے. ہمارے اور کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے. جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. اور اسی حدیث کو امام ترمذی بھی روایت کر رہے ہیں اپنی جامع میں، جس کا نمبر ہے 2621 2621. امام ترمذی بھی اپنے جامع میں اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. اور آپ نے آگے فرمایا کہ یہ حضرت انس سے بھی روایت ہے اور ابن عباس سے بھی روایت ہے. اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب بھی ہے. حسن صحیح غریب ہے. تو یہ حدیث امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے. اس کے علاوہ امام نسائی بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. جابر سے بھی روایت کی انہوں نے، اور جابر سے روایت کی ہے اسی حدیث کو. ان کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ. یعنی بندے اور کفر کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے سوائے نماز کو چھوڑنے کے. یعنی نماز چھوڑ دی، اب کفر اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا. تو یہ امام نسائی کے حدیث کے الفاظ ہیں. اور اسی حدیث کو امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو روایت کیا. اس کی دلالت بالکل واضح ہے. اس مذہب کے اس بات میں چوتھی دلیل، چوتھی حدیث ہے جو کہ امام مسلم نے ہی روایت کی ہے حداب کی سند کے ساتھ ام سلمہ سے، جس کا نمبر ہے 1854 1854. یہ نمبر حدیث کا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا ستکون عن امراء فتعرفون وتنکرون فمن عرف بریہ ومن انکر سلیم ولكن من رضی وتابع قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد تم میں امراء ہوں گے، تم ان کو جانو گے، پہچانو گے، تم ان کا انکار بھی کرو گے. تو جس نے پہچان لیا وہ بری ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ سلامتی کی راہ پا گیا. لیکن جو راضی ہوا اور جس نے اتباع کی، تو صحابہ نے کیا، تو صحابہ نے کہا کہ جو ان کے بارے میں جو راضی ہوئے اور ان کی اتباع کی، کہا صحابہ نے کہ کیا ہم ان سے قتال نہ کریں، جنگ نہ کریں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا لا ما صلو، نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ نے ان سے جنگ کی اجازت نہیں دی جب تک کہ وہ نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کی وجہ سے. یعنی اگر نماز پڑھنی چھوڑ دیں وہ، تو پھر جنگ کی اجازت ہے. اور جنگ کی اجازت کس سے ہوتی ہے؟ کافر سے، مرتد سے. مرتد کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور اس کے جو ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے. اور آگے اور بھی حدیث آ رہی ہیں کہ کن کن وجہ سے مسلمان کا قتل جائز ہو جاتا ہے، وہ آگے حدیث آ رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. تو ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، اس کی وجہ سے بھی اس کا جو خون ہے وہ مباح ہو جاتا ہے. تو یہاں پر رسول اللہ نے یہ بات فرمائی کہ جب تک نماز پڑھ رہے ہیں تب تک تم ان سے قتال نہ کرو، ان سے جنگ نہ کرو. مطلب نماز اگر چھوڑ دی
تو پھر ان سے جنگ کرنا جائز ہے، وہ مباح الدم ہو جائیں گے، اور مباح الدم کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ تو یہ 34 حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت کی نماز اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی معنی کی حدیث امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں اور بھی روایت کی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو تخریج کریں گے، شاملہ ہے آپ کے پاس یا اس سے مماثل کوئی ایپلیکیشن ہے تو اس میں آپ جو میں نے آپ کو حدیث کے الفاظ بتایا نا، ابھی جو حدیث مسلم کی 1856 والی حدیث جو ہے، تو وہ اگر آپ اس کے الفاظ لکھ دیں گے تو اس طرح کی اور بھی حدیثیں اسی معنی کی کھل جائیں گی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام مسلم نے اسی معنی کی اور بھی حدیثیں صحیح مسلم میں روایت کی ہیں۔ تو یہ 34 حدیث ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام بخاری عبداللہ بن محمد کی سند کے ساتھ روایت کرتے ابن عمر سے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام فحسابہم علی اللہ تعالی۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو جب انہوں نے یہ معاملہ کر لیا تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون کو، اپنے اموال کو محفوظ کر لیا، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، حق کے اسلام کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور نماز قائم کریں۔ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو یہ کام اگر وہ کر رہے ہیں تب تک تو ان سے جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس نے ان میں سے کوئی بھی کام چھوڑ دیا تو اب جنگ ہو جائے گی۔ یہ اسلام، یہ حدیث ہے، اسلام ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر نماز قائم کرنے کا بھی تذکرہ ہے، جب تک نماز قائم کریں، تو نماز قائم کرنی چھوڑی تو جنگ کب ہوتی ہے؟ کفر پہ جنگ ہوتی ہے، جب کافر ہو جائے تو پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تبھی تو جنگ کی اجازت ہو رہی ہے شریعت۔ تو یہ 5ویں حدیث ہے جس سے اس بات کا استدلال ہوتا ہے کہ ایک وقت کی نماز اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، بعض علماء نے، کہ جو جان بوجھ کر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ آگے حدیث ہے نا، اسی حدیث کے آگے الفاظ ہے یؤتوا الزکاۃ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، قتال کروں، حتیٰ کہ وہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو اس کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ وہ بھی جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بھی کافر ہیں، تبھی تو رسول اللہ نے ان سے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کا اعلان فرمایا۔ لیکن اس کے مخالف میں، معارض میں ایک حدیث موجود ہے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر کوئی جان بوجھ کے نہیں دے رہا تو وہ تو کافر نہیں ہے، کیونکہ دلیل موجود ہے اس کے مخالف میں حدیث سے۔ لیکن نماز کے مخالف میں، معارض میں ایسی کوئی معتبر حدیث نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اس پر حدیث، معتبر حدیث منقول نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو ظاہر پر رکھیں گے کہ اگر نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ 5 حدیث سے ہو گئی۔ اب قرآن کی آیتوں کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں تو تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں، اور دینی بھائی جو نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے؟
وہ کافر ہوتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں. مومنوں کو اللہ بھائی بھائی فرما رہا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ بھائی بھائی فرما رہا ہے، مومن بھائی بھائی ہیں، اور جو نماز چھوڑ رہا ہے اللہ ان کو بھائی کا وہ نہیں دے رہا سرٹیفکیٹ، بھائی نہیں ہے یہ. پھر کون ہے؟ وہ کافر ہے. مومن تو ہوں گے نہیں وہ، کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. نماز چھوڑ دی تو بھائی نہیں ہے وہ، دینی بھائی، تو پھر وہ کافر ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے ایک وقت کی نماز اگر چھوڑ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، تو اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ زکوٰۃ کو چھوڑنے والا بھی کافر ہے، لیکن اس کے بعد دلیل ہمارے پاس موجود ہے، وہ میں آگے تذکرہ کر دوں گا چلیں. لیکن نماز کے حوالے سے معارض میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کو ظاہر پہ رکھنا پڑے گا. اس ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز چھوڑے تو پھر وہ دینی بھائی نہیں ہے اس آیت کے تحت. وہ دینی بھائی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ وہ مومن تو ہے نہیں، کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت ہے سورہ مریم کی آیت ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 59 تا 60، 59 سے 60 تک. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. سورہ مریم کی آیت ہے. یعنی ان کے بعد ناخلف آ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی خواہشات کی اتباع کی، تو جلد وہ غی میں پہنچیں گے. مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بالکل بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اس سے استدلال ہی ہوتا ہے تارک صلاۃ کے کفر پر کہ اللہ فرما رہا ہے الا من تابا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لیا ہے. تذکرہ چل رہا تھا ان کے بارے میں جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کی اتباع کی، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لیا اور نیک عمل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے نماز چھوڑی تھی ان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، تبھی وہ جنت میں جائیں گے. اور ایمان لانا کب ضروری ہوتا ہے؟ جب ایمان چلا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو اس کا ایمان چلے جاتا ہے، تبھی اسے ایمان لانے کی ضرورت پڑی، تبھی ایمان لانے کے بعد ہی جنت میں جائے گا. جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کی اتباع کی تو جلد وہ غی کو پہنچیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لیا ہے اور نیک عمل کیا تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بالکل بھی ظلم نہیں ہوگا. تو اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کی نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. عذر ہو اس کا تو پھر تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن عذر نہیں ہے اس کا پھر تو وہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. عذر کی وجہ سے اگر عذر ہے تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں، کیونکہ عذر کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنگ میں نمازیں چھوٹی ہیں. غزوہ خندق کا معاملہ تھا تو صحابہ سے اور نبی سے نمازیں چھوٹ گئی تھی، تو عذر تھا، وہ عذر کا میٹر الگ ہے. لیکن عذر نہیں ہے اور جان بوجھ کے نماز چھوڑا، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے. تو یہاں تک دلائل مکمل ہوتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے جس نے ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دی. ہاں وہ زکوٰۃ کا معاملہ تھا، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو ایک بات ذہن میں آ رہی ہوگی آپ کے کہ زکوٰۃ کا بھی تو نماز کے ساتھ تذکرہ ہے، لیکن اس کے تاریخ پر جو ہے ہم نے اپنے طرف سے کفر کا حکم بیان نہیں کیا ہے. اس کی دلیل ہمارے پاس ہے، کیونکہ حدیث ہے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تارک زکوٰۃ یہ کافر نہیں ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے 987. اس میں یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا ما من صاحبی ذهب ولا فضة يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله
اما الی الجنہ و اما الی النار، یعنی کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی ایسا شخص جس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو اور اس میں سے اپنا حق ادا نہ کرے، مگر یہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے جو ہے وہ آگ سے اس کو تاپا جائے گا اور گرم کیا جائے گا، اور اس کو نار جہنم میں اسے گرم کیا جائے گا، اور اس سے اس کی کروٹوں کو اور پیشانی کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہی معاملہ اس کے لیے لوٹایا جائے گا، اور قیامت کا دن اس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر وہ شخص اپنا راستہ دیکھے گا، یا وہ جنت میں چلا جائے یا دوزخ میں چلا جائے۔ تو یہاں پر تاریک زکوٰۃ کے لیے رسول اللہ نے 2 احتمالات بیان کیے، 2 سبیلیں بیان کی، کہ جنت میں چلا جائے گا اپنی سزا پا کر، یا جہنم میں چلا جائے گا۔ قیامت کے دن تو اس پہ اس طرح کا عذاب ہوگا، لیکن اس کے بعد اب جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، تو اب اللہ چاہے گا وہ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ چاہے گا وہ جنت میں ڈال دے گا۔ مطلب ہے جنت میں جانے کا احتمال ہے، جنت میں جانے کا احتمال کافر کا نہیں ہوتا، کافر تو جہنم میں جائے گا حتمی طور پر ابداً۔ لیکن یہاں پر رسول اللہ نے جنت میں جانے کی بھی ایک سبیل اور ایک صورت اور احتمال بیان کیا ہے تاریک زکوٰۃ کے لیے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریک زکوٰۃ یہ کافر نہیں ہے۔ تو ان آیتوں کو ہم ظاہر سے پھیر کے اس دلیل کے بنیاد پر ہم ظاہر سے پھیر دیتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں اس حوالے سے کوئی ایسی معتبر دلیل نہیں ہے، معتبر حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ نماز کو اگر ایک وقت کی کوئی بلا عذر چھوڑ دے تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا، یا ابھی اس کے لیے جنت ہوگی۔ اس طرح سے کوئی معتبر حدیث منقول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ ان دلائل کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔